بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البصر آئی کلینک مٹھیال کی افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی جماعت اسلامی پنجاب کے امیر ڈاکٹر طارق سلیم نے خطاب کیا ہے۔ ان کا خطاب کافی طویل تھا، اس لیے آپ کو الگ سے ان کا خطاب سناتا ہوں۔ ڈاکٹر طاہر ایوب صاحب کے 20 سال خدمت خلق کے دائرے کے اندر کام کے بعد ہسپتال کا آغاز اپنی بلڈنگ کے اندر ہو رہا ہے۔ حافظ تنویر صاحب جیسا صاحب علم آدمی بھی مدانت سے کام لیتے ہوئے یہ بات کہہ گیا کہ ڈاکٹر صاحب نے صرف تجارت نہیں کی، خدمت کی۔ میں تو ان تمام تجارت کرنے والے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ جو تجارت دیانت کے ساتھ کرتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ۔ نبی آخر الزمان نے ایمانداری کے ساتھ تجارت کرنے والوں کو قیامت والے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کی صف کے اندر کھڑا ہونے کی خوشخبری سنائی۔ اللہ رب العالمین کی خدمت کے بعد سب سے بڑی خدمت دکھی انسانی کی خدمت ہے، مسیحائی ہے، اور بلا شبہ اللہ کے فضل اس کی رحمت کے نتیجے کے اندر ہی انسانوں کی بنائی لوٹتی ہے، لیکن یہ کام جن ہاتھوں سے ہو رہا ہوتا ہے خالق کائنات انہیں بھی چنا ہوتا ہے۔ مولانا محمد یوسف اصلاحی صاحب جو ہندوستان کے بڑے عالم دین تھے، گزشتہ کرونا کے اندر ان کا انتقال ہوا، اٹک کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ ان کے دائرے کے اندر بیک وقت 2500 طالبات زیور علم شراستہ ہوتی تھی۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کو نقل کیا کہ اللہ رب العالمین جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کا فہم عطا کر دے۔ سیرت کے البم کے اندر ایک بڑی نمایاں تصویر ہے، میں صرف 3 تصویریں آپ کو دکھا کر اپنی بات مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ خدمت جس دائرے کے اندر ہے، یہ اسلام ساری زندگی کو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کی لڑی کے اندر پروتا ہے کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تمہاری زندگی کا کوئی گوشہ اسلام کی ہدایت سے خالی نہیں ہونا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بالکل ابتدائی دور ہے، مکہ شہر کے اندر پراپگنڈے کا ایک طوفان کھڑا۔ ایک بڑھیا اپنی پوٹلی کے اندر اپنا سامان اکٹھا کرتی ہے، مکہ شہر چھوڑ کے جانا چاہتی ہے۔ سامان اس کی طاقت سے زیادہ تھا، کبھی پوٹلی اٹھاتی تھی، کبھی رکھ دیتی۔ محض اتفاق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا آمنا سامنا ہو گیا۔ آپ نے پوچھا اماں کہاں جا رہی ہیں؟ فرمانے لگی کہ بیٹے میں مکہ شہر چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا اجازت دے تو میں آپ کی گٹھڑی اٹھا لوں۔ گٹھڑی آپ نے اپنے سر پہ اٹھائی ہے، بڑھیا کے ساتھ چلنا شروع کیا ہے۔ بڑھیا اپنے سارے تفضیلات بیان کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ بیٹے اس شہر کے اندر ایک جادوگر آیا ہے جس کا نام محمد ہے، اگر مکہ شہر کے رہنے والے ہو تو اس جادوگر سے ذرا بچ کے رہنا۔ آپ نے فرمایا اماں وہ محمد تو نہیں ہے۔ بڑھیا کہتی ہے بیٹے اگر تمہارا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر میں مکہ شہر چھوڑ کر نہیں جاتی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رب پر ایمان لاتی۔ خدمت خلق کی اولین تصویروں کے اندر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو بیر روما کو یہودی سے خرید کے وقف کرتے ہیں۔ آمنہ کے لال ایک دن مسجد کے اندر تشریف لائے تو مسجد نبوی آج کی مسجد نبوی نہیں تھی، کھجور کے ستونوں اس پہ چھت کھڑی تھی، چھپر تھا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ بارش ہوتی تو مسجد نبوی کی چھت ٹپکتی تھی۔ حضرات صحابہ کرام جب سجدے میں جاتے تھے تو اس بارش کی نمی جو زمین تک چلی جاتی تھی وہ آپ کی پیشانیوں پر بھی اس کے اثرات۔ اسی عید کے اندر آمنہ کے لال مسجد کے اندر آئے نماز پڑھنے کے لیے عشاء کی تو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ لالٹینیں لگی ہوئی تھی، اور یہ لالٹین پہلی بار مسجد نبوی کے اندر۔ یہ دیے تو ہم اپنے زمانے میں خود پڑھتے تھے نا جلا کے، صبح آدھی ناک بھی کالی ہوتی تھی، چہرے پر بھی اس کے اثرات ہوتے تھے۔ تو میں تو پونے 15 سال پیچھے لے کے آپ کو جا رہا ہوں۔ آمنہ کے لال جب مسجد کے اندر داخل ہوئے تو ستونوں کے ساتھ کچھ لالٹینیں بندھی، آپ کا دل خوش ہو گیا۔ آپ نے پوچھا یہ کس نے لگائی؟ بتانے والوں نے بتایا کہ آپ ایک ساتھی تمیم داری ہیں، یہ ملک شام میں تجارت کی غرض سے گئے تھے، حضور بھی خدیجۃ الکبریٰ کا مال لے کر ملک شام ہی گئے، وہاں انہوں نے لالٹین دیکھی ہے، لالٹینیں خرید کے لے آئے، اپنے بچوں اور ملازمین کو بھیجا کہ جا کر مسجد نبوی کے اندر یہ لالٹینیں لگا کے آ گئے۔ آمنہ کے لال کا دل اتنا خوش ہوا۔ ابن ماجہ کی شرح کے اندر اس کی ساری تفصیل موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کاش میری کوئی اور بیٹی ہوتی
جس کا ابھی نکاح نہ ہوا، میں اس شخص کا نکاح جس نے مسجد کو روشن کیا ہے، اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ آمنہ کلال کے ایک عزیز حارث پاس بیٹھے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ میری ایک بیٹی ہے، ام المغیرہ اس کا نام ہے، آپ ہی کی بیٹی ہے، آپ یہ جو خواہش کر رہے ہیں کہ کاش میری بیٹی ہوتی، میں اس کا نکاح اس شخص سے کرتا ہے جس نے مسجد کو روشن کیا ہے، آپ میری بیٹی کا نکاح اس سے کر دیں۔ تو ام المغیرہ کا نکاح تمیمداری کے ساتھ آمنہ کلال نے کرتے ہوئے یہ ہدایت کی کہ آپ نے رہائش کو مدینہ کے اندر ہی رکھا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے ہیں، یہ جو علماء اپنے مقتدیوں کی طرف چہرہ کر کے بیٹھتے ہیں، کیا حضور کی سنت ہے؟ آپ نے دیکھا کہ نمازیوں کے اندر ایک ایسا مسافر نظر آتا اپنے لباس سے، سیراب کے سفر میں لباس پہ اس کے اثرات ہوتے تھے سفر۔ آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا کوئی ہے جو اس مہمان کی مہمان نوازی کرے؟ اب جواب کے اندر جو صحابہ پیچھے بیٹھے تھے خاموش ہو، کسی ایک نے بھی یہ آواز بلند نہیں کی کہ میں اس مہمان کی مہمان نوازی کروں۔ سبب کیا تھا؟ بات آمنہ کلال کر رہے تھے، سب گھر سے آئے تھے، گھر کے حالات سبھی کو معلوم تھے کہ گھر کے اندر کھانے کی کوئی چیز نہیں، کئی دن پاکے ہوتے تھے۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر کے اندر بھی پچھلے کئی روز سے کھانا نہیں تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مہمان مجھے دے دیں، میں اس کو اپنے گھر لے جاتا ہوں، اس کی مہمان نوازی کرتا ہوں۔ اپنے گھر لے گئے مہمان کو، اہلیہ سے پوچھا کھانا کتنا ہے؟ اہلیہ کہتی ہے کہ ایک فرد کا کھانا ایسا ہے، اگر مہمان کھائے گا تو آپ اور آپ کے بچے بھوکے رہیں گے، اگر آپ نے کھانا کھانا تو پھر مہمان کو بھوکا رہنا پڑے گا۔ اہلیہ سے کہا کہ جب مہمان کے سامنے کھانا چن دو، مہمان کھانے کا آغاز کرنے لگے تو لالٹین کو چراغ کو بہانے سے گل کر دینا ہے، جیسے صاف کر رہی ہو، تاکہ میں مہمان کے ساتھ بیٹھ بھی جاؤں، کھانا نہیں کھاؤں گا، اسے تاثر یہی دوں گا کہ میں بھی کھا رہا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ رات کی تاریکی کے اندر یہ سارا کام ہوا، مہمان نے کھانا کھا لیا، اس بات کا علم صرف دو بندوں کو تھا، ایک ان کی اہلیہ کو اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان میں ساتھ ساتھی۔ صبح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی نا ان کی، تو آمنہ کے لال نے ان سے کہا کہ ابو طلحہ، یہ ابو طلحہ انصاری اور صحابی رسول کا نام، تمہاری رات کی مہمان نوازی کائنات کے رب کو اتنی پسند آئی ہے کہ رب کائنات نے سورہ حشر کے اندر ایک آدمی کو کھانا کھلانے کے بدلے میں قرآن کریم کے اندر سورہ حشر میں آیات نازل کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں پر ترجیح دیں۔ ڈاکٹر طاہر ایوب صاحب آج ہی کا خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو۔ دعوت کا بالکل ابتدائی زمانہ ہے، امیہ بن خلف کے غلام بلال، امیہ اتنا ظالم تھا کہ بلال سے سارا دن مشقت کراتا اور رات کو چکی پیسنے کے لیے ڈھیر سارے جو دے دیتا کہ اس کو بھی آپ نے پیسنا۔ بلال کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے سخت بخار تھا، بخار کی شدت اور حدت مجھے تنگ کر رہی تھی، میں دن کا تھکا تھا، چکی بھی پیس رہا تھا، رو بھی رہا، بے بس آدمی رو ہی سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ آمنہ کے لال میرے قریب سے گزرے، مجھے پوچھا بلال تمہارا کیا حال ہے؟ میں نے جھنجھلا کر یہ بات کہی، جو آتا ہے میرا حال پوچھتا ہے، میرے دکھ کا مداوع کوئی نہیں کرتا۔ کہتے ہیں کہ یہ بات سنت تھی کہ آمنہ کے لال اپنے پاؤں واپس پلٹ گئے، میرا خیال اور پختہ ہو گیا کہ یہ بھی عام لوگوں کی طرح میری خرید درآمد کرنے آئے تھے، میرے دکھ کا مداوع کرنے نہیں آئے۔ بلال کہتے ہیں تھوڑی دیر گزرتی ہے، آمنہ کے لال مجھے دکھائی دی آتے ہوئے، آپ کے ایک ہاتھ کے اندر دودھ کا پیالہ تھا جس میں گرم دودھ تھا اور دوسرے ہاتھ کے اندر کھجوریں تھیں، اور مجھے مخاطب کرتے کہا کہ بلال یہ دودھ بھی تم پیو، یہ کھجوریں بھی کھاؤ، یہ تمہارے لیے غذا بھی ہے اور اس کے اندر شفا بھی ہے، اور میں تمہارے حصے کی جو میں پی سکوں۔ دوسرے دن پھر حضور کھجوریں اور دودھ لے کے آ گئے، تیسرے دن پھر آمنہ کے لال کھجوریں اور دودھ لے کے آ گیا۔ بلال کہتا ہے میں اتنا تھکا ہوتا تھا کہ جب میں دودھ اور کھجوریں کھا لیتا اور چکی سے بھی میرا ہاتھ پیچھے ہٹتا تو میری آنکھ لگ جاتی اور مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ آمنہ کے لال میرے آرام میں خلل ڈالے بغیر چپکے سے رخصت ہو جاتے، مجھے جگا کے بتاتے بھی نہیں تھے کہ بلال تمہارے حصے کے جو ہے وہ میں نے پیس لی۔ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دوائیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچونا، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف،
سلام اس پر کہ جو مجروح ہوا بازار طائف۔ ہم اس آقا کے امتی ہیں جس نے دکھی انسانیت کی خدمت کے کام کا بیڑا اٹھایا، جن کے ساتھیوں نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے انسانیت کی خدمت اس طرح کی۔ میں پوری ذمہ داری اور علمی دیانت سے یہ بات کہتا ہوں کہ انسانی تاریخ آمنہ کے لال کے ساتھیوں جیسی خدمت کی کوئی تصویر نہیں دکھا سکتی۔ وہ کھلے عام بھی ہے اور چھپے بھی۔ بعض اوقات ہمارے دینی لوگ یہ فلسفہ بیان کرتے ہیں کہ دایاں ہاتھ دے اور بائیں کو پتہ نہ چلے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ یہ جو ابو طلحہ انصاری کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، یہ ویڈیو کس نے وائرل کی؟ یہ رب کائنات نے ویڈیو وائرل کی ہے۔ سورہ حشر کے اندر آیات میں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی پہاڑ کے قریب جا کے بچے کو ذبح کرنے کی، یہ ویڈیو بھی تو کسی نے وائرل کی ہے۔ میرے بھائیوں، آخری بات ہے سیرت کے البم کی۔ میں نے تو اللہ اور اس کے حبیب کا تھوڑا سا تذکرہ کیا ہے تاکہ کل جب ہم یہ لمحہ اور وقت ڈاکٹر طاہر ایوب صاحب کے اسپتال کی افتتاحی تقریب کا ہو، ہمارے اعمال نامے کے اندر یہ نیکی درج ہو جائے کہ ہم اس فلاحی منصوبے کے آغاز کے اندر بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کا تذکرہ کریں اور سیرت کے البم کی آخری تصویر، اور اسی پہ بات انشاءاللہ ختم کریں۔ سیرت کے البم کی تصویر جب میں دیکھتا ہوں تو یقین جانے مجھے رشک آتا حضور کے صحابہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ راشد، پہلے خلیفہ ہے، رات کو گشت کر رہے ہیں، دور دراز علاقے کے اندر نکل گئے، جس طرح ہوتا ہے نا ڈیرے ہوتے ہیں، کنویں ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ایک بڑھیا آنکھوں سے نہ دینا چارپائی میں بیٹھی اللہ کا ذکر کر رہی، آپ اس کے گھر میں داخل ہوئے، حال احوال پوچھا۔ جب تک امیر المومنین رہے اس بڑھیا کے گھر میں جاتے تھے، اس کی خدمت کرتے۔ ایک دن جناب عمر بن خطاب کا گزر ہوتا ہے، وہ بھی دیکھتے ہیں بڑھیا بیٹھی ہے تنے تنا مکان کے اندر، اجازت لے کے اندر داخل ہو گئے، آنکھوں سے نبینا ہے، گھر میں تازہ جھاڑو کسی نے دیا ہے، مٹکے کے اندر تازہ پانی موجود ہے۔ بڑھیا سے پوچھا اماں آپ کے ساتھ اور کون رہتا ہے؟ بڑھیا کہتی ہے کہ تنہا رہتی ہے۔ پوچھا جھاڑو کون دیتا ہے؟ کھانا کون کھلاتا ہے؟ مٹکے میں تازہ پانی کون بھر کے لاتا ہے؟ بڑھیا کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نیک بندہ صبح سویرے آتا ہے، منہ اندھیرے آتا ہے، نہ کبھی اس نے اپنا نام بتایا ہے، نہ میں نے کبھی اس کا نام پوچھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے چھپ کے اس لمحہ بیٹھ کے جو وقت بڑھیا نے بتایا، کیا دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین آ رہے ہیں، خلیفہ اول آ رہے ہیں۔ چیخ نکل گئی حضرت عمر کی، کہا کہ دنیا جہان کی نیکیاں اللہ نے ابو بکر صدیق کے کھاتے میں لکھ دی ہیں کہ جس کے رخسار سے آنسو بہے تو آمنہ کے لال کے چہرے پہ گرے۔ غار کا ساتھی بھی وہ، ہجرت کا ساتھی بھی وہ، نبوت کی پہلی تصدیق کا ساتھی بھی وہ، اور اس بڑھیا کی خدمت بھی خاموشی کے ساتھ۔ جناب عمر بن خطاب امیر المومنین بن گئے، پہلے خلیفہ اول کا انتخاب۔ سب سے پہلا کام انہیں اندازہ تھا یہ امیر المومنین کرتے تھے۔ آج کے حکمران تو تختیاں اکھاڑتے ہیں یا تختی پہ تختی لگاتے ہیں۔ دوسرے خلیفہ راشد اس بڑھیا کے گھر میں گئے، جھاڑو دیا، پانی بھرا، کھانا کھلانے کے لیے بیٹھے، پہلا نوالا بڑھیا کے منہ کے اندر ڈالا، بڑھیا کی چیخ نکل گئی۔ اس نے کہا خلیفہ اول کا انتقال ہو گیا۔ پوچھا اماں آپ کو کس نے بتایا؟ ذرائع ابلاغ کا زمانہ نہیں تھا، ریڈیو ٹیلی ویژن نہیں تھے، اخبارات نہیں تھے، سوشل میڈیا نہیں تھا، آپ دور بیٹھی ایک مکان کے اندر نبینا خاتون، آپ کو کس نے بتایا؟ بڑھیا کہتی ہے کہ آنے والے نئے مہمان وہ نہیں جانتی یہ خلیفہ راشد، جو شخص پہلے مجھے کھانا کھلاتا تھا اس کا انداز اور تمہارا انداز بدلا ہوا ہے۔ پوچھا فرق کیا ہے میرے اور اس کے کھانا کھلانے؟ فرماتی ہے میرے منہ میں دانت نہیں، وہ کھانے کو نرم کرتا تھا اپنے ہاتھ سے، اس کی چوری بناتا تھا، پھر میرے منہ میں ڈالتا تھا۔ جب براہ راست نوالا میرے منہ کے اندر آیا تو میں یہ بات جان گئی کہ وہ شخص دنیا سے 25 کروڑ پاکستانی، 2 ارب مسلمان، 56 اسلامی ریاستیں، 80 لاکھ باقاعدہ فوج، 76 یا 80 لاکھ فوج ہے مسلمانوں۔ کل ساقی کوثر نے حوض کوثر پہ کھڑے ہو کر ڈاکٹر طارق سلیم سے، ڈاکٹر طاہر ایوب سے، خٹک صاحب سے اور آپ سے پوچھ لیا کہ 2023 کے اندر 2 ارب کلمہ گو، میرے عشق کا نام لینے والے، میری ناموس میں مر مٹنے والے موجود تھے 56 اسلامی ریاستوں کے ساتھ اور 80 لاکھ آرمی کے ساتھ۔ عصائے موسیٰ تمہارے ہاتھ کے اندر تھا،
ایٹم بم تمہارے پاس بھی تھا اور ایران کے پاس بھی، عصائے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں تھا اور تم رسیوں کو دیکھ کے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ اسرائیل کے گرد 4 چفیرے مسلمان مارے اور بدبخت سیسی نے سب سے پہلے رفع کا راستہ بنا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا نے کہا کہ مسلمان جسد واحد، ایک اس کو تکلیف پہنچے سارا بدن اس کی تکلیف محسوس ہے۔ علامہ اقبال نے کہا قوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بےتاب ہو جائے۔ یہ فلسفہ جو آپ پڑھتے ہیں سب سے پہلے پاکستان کا، اللہ ان کی قبر میں ان کو آرام دے دے جنہوں نے یہ فلسفہ ہمیں پڑھایا تھا۔ اگر یہ فلسفہ حجاج بن یوسف بھی پڑھ لیتا تو پھر محمد بن قاسم دیبل کے مقام پر کبھی راجہ دائر کے گماشتوں کے ہاتھ توڑنے کے لیے نہ آتا۔ ہمارا فلسفہ تو سادہ سا ہے، لا شرکیہ لا غربیہ، اسلامیہ اسلامیہ، دنیا کے کسی کونے کا مسلمان ہمارا بھائی۔ امریکہ اگر ویری بیڑے کے ساتھ آ گیا ہے، اسرائیل کی مدد کو اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ برطانیہ اس کے پشت پہ کھڑا ہے، فرانس اس کے ساتھ کھڑا ہے، تو 56 اسلامی ریاستوں کے بے حمیت حکمران جن کے نادرا کے رجسٹر میں نام مسلمانوں کے خانے میں لکھے ہیں، لیکن کائنات کے رب کی عدالت کے اندر ان کے نام بدترین منافق اور بزدلوں کے لکھے ہوں گے کہ عصائے موسیٰ جن کے ہاتھ کے اندر تھا اور کریم آقا کی امت گاجر اور مولی کی طرح کٹ گئی۔ اے حاصہ خاصان رسول وقت دعا، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا۔ میں ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے والد گرامی موجود ہیں، بڑے خوش بخت ہیں ڈاکٹر صاحب، محمد ایوب خان صاحب موجود ہیں، ہمارے اسٹیج پہ مختلف پیران اعظام بھی موجود ہیں، اور میں آپ سب کو شکریہ کے ساتھ آپ سے اجازت لے رہا ہوں کہ زندگی کے انفرادی اور اجتماعی دائرے کے اندر اپنے حصے کا کام کرنے کی عادت ڈال لیجیے۔ اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہو جائے، آپ کے گھروں کو امن کے گہوارے بنا دے، اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اس ملک کو امن اور سلامتی والا ملک بنا دے۔ اس ملک کے خلاف سازشیں کرنے والے چاہے اندرونی دشمن ہے یا بیرونی دشمن، اللہ ان کی سازشیں انہی پر الٹ دے اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کا پشتیبان بن جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔